نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه. لوگو قرآن کریم کو 7 لہجوں میں اتارا گیا ہے اور جو لہجہ تمہیں مہیا ہو تم اس لہجے میں قرآن پڑھ لیا کرو. پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ لوگوں کے قبائل کے مابین قرآن کریم پڑھتے ہوئے اختلاف کی نوعیت کیا تھی. میں سورہ فاتحہ سے چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ تو ہم سب کو یاد ہے اور اس سے بات سمجھنا آسان ہوگی. ناظرین گرامی، میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ نبی لسانیات پڑھانے نہیں آتا، نبی خدا شناس معاشرہ بنانے آتا ہے. ہاں، نبی اس انداز میں لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے جس سے ابلاغ ہو سکے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو اجازت دے رکھی تھی کہ اپنے اپنے لہجے میں تم قرآن پڑھ لیا کرو. اختلاف کی نوعیت کیا تھی؟ میں نے سورہ فاتحہ سے میں 2 مثالیں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر کئی لوگ پڑھتے تھے مالکی یوم الدین. ایک قبیلے کا فصیح ڈائلیکٹ ہی یہ تھا مالکی یوم الدین. ایک اور قبیلے کا فصیح ڈائلیکٹ یہ تھا مالکی یوم الدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی کہ تم اپنے اپنے لہجے میں تم قرآن پڑھ لیا کرو. سورہ فاتحہ کے علاوہ بہت مشہور آیت ہے تسود وجوہ. کئی قبیلے تسود ان کے زبان پہ نہیں چڑھتا تھا، وہ تے کی زیر کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے تسود وجوہ. ہماری لغت کی کتابوں میں بار بار یہ بیان ہے کہ بہت سارے فلاں فلاں قبیلے کے لوگ تسود پڑھتے تھے. بالکل اسی طرح کچھ قبیلے ایسے تھے جو یعلمون نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ یعلمون پڑھتے تھے، ان کو بھی اس کی اجازت تھی. اچھا، کچھ قبیلے ایسے تھے وہ سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نون کی زیر کے ساتھ پڑھتے تھے، نستعین پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے رکھی تھی. ہم آپ کو سنواتے ہیں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے قاری عبدالصمد عبدالصارم کی زبان میں سورہ یوسف کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ کہ وہ قرآن کریم کی سورہ یوسف کے آیت کے ایک لفظ کو حیت لک کو وہ 5 طریقے پہ پڑھتے ہیں. حیت لک، حیت لک تے کی زیر کے ساتھ، حیت لک، ہت لک، ہیت لک، یعنی یہ سارے الاؤڈ طریقے تھے قرآن کریم پڑھنے کے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کے دشمنوں نے کیا کیا. انہوں نے بعد میں یہ ساری روایات اکٹھی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی، اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی لہجے یعنی قریشی لہجے پہ قرآن کو دوبارہ لکھوایا اور باقی لہجوں کو آپ نے ایبروگیٹ یا کالعدم قرار نہیں دیا، لیکن سرکاری ورژن آپ کے قریشی لہجے میں تیار کیا گیا، تو انہوں نے اس پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام باندھنے کی کوشش کی اس کا کہ انہوں نے قرآن میں خدا نخواستہ تحریف کر دی. نقل کفر کفر نہ باشد. آئندہ لیکچر میں ہم اس کا جائزہ لیں گے.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب ایک اہم بات میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا وہ اللغہ العربیہ المشترکہ میں اترا، دا کامن عربک لینگویج۔ دراصل صدیوں سے عرب سارے قبائل مکہ کے گرد و پیش میں اپنے ادبی میلوں کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر سوکھے عکاظ میں اور بھی کئی میلے لگتے تھے، اور جزیرت العرب کے سارے عرب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے، اپنی اپنی ادبی نگارشات نثر میں نظم میں پیش کرتے۔ تو ہر زبان کا جو ایک محاسن میں سے کوئی ایک بہت خوبصورت چیز ہوتی وہ مقامی زبان میں آ کے سمٹ جاتی اور مقامی زبان اس کو قبول کر لیتی۔ میں اس کی مثال اس طرح دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر پنجابی اور سرائکی زبان یہاں جالندھر میں، گرداسپور میں، لاہور میں، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، ملتان میں، ان سارے علاقوں میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں بولی جاتی ہے۔ اگر ان کے سارے نمائندے لاہور کوئی 100 سال 200 سال تک اکٹھے ہوتے رہیں تو لاہور میں ایک ایسی زبان ڈیولپ کر جائے گی جس میں ان سارے علاقائی لہجوں کا حسن ہوگا۔ گویا قرآن کریم اس زبان میں اترا، اس کو ہم لسانیات کی اصطلاح میں اللغہ العربیہ المشترکہ، دا کامن عربک لینگویج، جس میں جزیرت العرب اور قرب و جوار کی ساری زبانوں کے محاسن تھے۔ اچھا، اس میں کچھ بدیسی زبانوں کے بھی الفاظ آ گئے، ایسے الفاظ یہ ساری زبانیں ایک دوسرے سے لیتی دیتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہ 2-3 لفظ میں عرض کرتا ہوں۔ زمہریر، فردوس، یہ بنیادی طور پر عربی لفظ نہیں ہے، قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی فارن وکیبلری ہے جو عربی زبان نے مختلف زبانوں سے لے کے اپنے اندر سمیٹ لی تھی اور وہ عربی کا حصہ بن گئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، آئندہ لیکچر میں ہم اسی موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کا جو سرکاری ورشن دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی لہجے میں انہوں نے وہ قرآن کو کیننائز کروایا اور سرکاری ورشن دیا۔ شکریہ جی۔